کہتے ہیں کہ کسی بھی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو جاننے والے اور اس کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی ضرورت رہتی ہے۔ کوئی بھی زبان جب تک پروان نہیں چڑھ سکتی تب تک کہ اس کو فروغ دینے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اسی طرح اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا ادارہ قائم کیا گیا۔ اس ادارے کے ذریعے اردو کو فروغ دینے کی کوشش جاری ہے۔ اس ادارے کے تحت شہر حیدرآباد کے علاقے پنجا گٹا ادارے ادبیات اردو کا ادارہ قائم ہے۔ اس ادارے میں اردو کے فروغ کے لیے طلباء کو مختلف قسم کے کورسز سکھائے جاتے ہیں، جن میں خطاطی بھی شامل ہے۔ کسی بھی زبان کو خوش خطی کے ذریعے لکھنے پر ہی اس کے خط کو لوگوں میں عزت دی جاتی ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو۔ اس کو خوش خطی کے ساتھ لکھا جائے تو اس کی مقبولیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی نظریے کے پیش نظر ادارے ادبیات اردو میں خطاطی کا 2 سالہ کورس کا آغاز کیا گیا۔ اس کورس کے ذریعے طلباء کو اردو میں خوش خطی کے ساتھ لکھنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ادارے ادبیات اردو سینٹر میں طلباء کو خطاطی کی تربیت دینے والے استاد عبدالغفار کا کہنا ہے کہ ملک میں انگریزی زبان کو خوش خطی کے ذریعے لکھنے کی تربیت دی جاتی ہے اور اس کے لیے استاد کا بھی تقرر کیا جاتا ہے، جبکہ انگریزی سے کہیں زیادہ الفاظ اردو میں موجود ہیں، لیکن اردو کو خوش خط لکھنے کے لیے کسی بھی ادارے میں خطاطی کے استاد کا تقرر نہیں کیا جاتا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہم اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تب تک اس زبان کے بارے میں پوری طرح جان نہیں پائیں گے۔ یہاں ہمارے پاس قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان حکومت ہند کی جانب سے 2 سالہ ڈپلومہ کورس رکھا گیا ہے۔ ڈپلومہ کورس میں بچوں کو خطاطی اور گرافک ڈیزائن بتایا جاتا ہے۔ اس میں مختلف خطوط ہیں، عربی خط ہیں، فارسی ہیں، اردو ہے، انگلش، اس کے ساتھ ساتھ ڈیزائننگ بھی یہاں سکھائی جاتی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں حکومت ہند کی جانب سے سن 2000 میں ہم لوگوں کو گرافک ڈیزائن کی ٹریننگ دی گئی، اور اس کے بعد یہاں بچوں کو یہ بچوں کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے خطاطی کے ساتھ گرافک ڈیزائن کا یہاں اضافہ کیا گیا ہے۔ اور آپ یہاں فن پارے جتنے دیکھ رہے ہیں بچوں کے خود کے بنائے ہوئے ہیں، 200 سے زائد یہاں ڈیزائن رکھے۔ مارچ 2012 اس مارچ میں 10 تاریخ سے 18 تاریخ تک ہم لوگ نمائش رکھے تھے 8 دن کے لیے۔ پھر لوگوں کی کثیر تعداد اور ان کے ڈیمانڈ کی وجہ سے اور مزید 8 دن اضافہ کیا گیا تھا، تو یہاں پہ قریباً 16 دن نمائش جاری رہی۔ ہر روز 500 سے زیادہ لوگ یہاں پہ نمائش کا مشاہدہ کے لیے آئے، جس میں اسکول کے طلباء، طالبات، اساتذہ اور خواہش مند حضرات بھی آ کے نمائش کا مشاہدہ کیے۔ یہاں پہ بچوں کو اسکول کے جو طلباء، طالبات آ رہے تھے ان کو عملی مظاہرہ دیا گیا۔ عملی مظاہرے میں کس طرح سے اپنی تحریر کو درست کرنا چاہیے، امتحان میں کس طرح سے قلم پکڑیں، کس طرح سے حروف لکھیں اور تحریر کس طرح سے درست ہونی چاہیے، اس کے بارے میں عملی مظاہرہ ڈیمانسٹریشن دیا گیا تھا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر انگلش میڈیم اسکول میں بچوں کے لیے کرسیو رائٹنگ کی ٹیچر ہوتی ہے، حالانکہ وہاں انگلش میڈیم میں صرف 26 لیٹر ہیں اور ہمارے یہاں اردو میں 36 لیٹرز ہیں، 36، اور ہر ایک کی شکل، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ نام لکھ رہے ہیں، میم ہے جب لکھیں گے تو میم کی شکل الگ ہوگی۔ محمد میں میم 2 طرح سے آتا ہے، میم پہلا جو لکھیں گے مستطیل والا، دوسرا جو لکھیں گے گول والا، تو اس طرح سے ہر حروف کے 3 شکلیں بنتی ہیں۔ تو اس طرح سے 36 × 3 وہ تو 108 ہو گئے۔ تو 108 حروف لکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے، پھر ہم کس طرح سے امید رکھیں گے کہ بچے ہمارے فرسٹ کلاس پاس ہوں گے؟ تو 1990 کا ایک جیو بھی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ ہر اسکول میں 2 اساتذہ کا تقرر کیا جائے بچوں کو خطاطی سکھانے کے لیے۔ خطاطی سے مطلب خوش نویسی، اگر وہ ہو جاتا ہے تو ہر اسکول میں ٹیچر آ جائیں گے اور بچوں کے رزلٹس بھی اچھے آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو آسانی ہوگی، اردو صحیح پڑھنے اور لکھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کو جان کے تعجب ہوگا کہ یہاں جو بچوں کی طلباء طالبات کی کثیر تعداد آپ دیکھ رہے ہیں، ہندوستان بھر میں قومی کونسل کے تحت 11 ریاستوں میں 37 سینٹرز چلتے ہیں۔ 37 سینٹرز میں سب سے نمبر 1 سینٹر ہمارا ہے۔ یہاں کے طلباء طالبات نیشنل اور انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں حصہ لیے، مقابلوں میں، اور انعامات سے بھی نوازے گئے ہیں، انعامات بھی ان کو ملے ہیں۔ تو یہاں کا سینٹر ہر سال ہم یہاں نمائش منعقد کرتے ہیں، نمائش کے بعد گولڈ میڈلز جاری کرتے ہیں۔ یہ جو فنکشن ہے وہ جلسہ تقسیم اسناد ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ قومی کونسل کی جانب سے ملک بھر میں تقریباً 35 تربیتی مراکز پر خطاطی کی تربیت دی جاتی ہے۔ ان اداروں میں حیدرآباد کے ادارے ادبیات اردو کے خطاطی سینٹر کو پہلا مقام حاصل ہے۔ اس ادارے سے تربیت حاصل کرنے والے طلباء قومی و بین الاقوامی خطاطی کے مقابلوں میں حصہ لے کر انعامات بھی حاصل کر چکے ہیں۔ دسمبر 2011 میں کل ہند نمائش خطاطی پروگرام میں بہترین نمائندگی پر ادارے ادبیات سینٹر کے استاد عبدالغفار کو نئی دہلی میں انعام سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ اس سینٹر کو 2006 میں بیسٹ کیلیگرافی سینٹر ان آندھرا پردیش کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ادارے کی دن بدن ترقی پر ادارے کے جنرل سیکرٹری پروفیسر ایس اے شکور نے خوشی کا اظہار کیا اور تمام طلباء کو خطاطی کے ذریعے
خوش خط سیکھنے کا مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ایک بہت ہی اچھا میوزیم ہے اور شعبہ امتحانات ہے اور شعبہ خطاطی ہے، کیلیگرافی سینٹر بھی ہے۔ ہمارے یہاں پر مخطوطات دیکھنے کے لیے ساری دنیا بھر سے ریسرچ اسکالرس ادارے ادبیات اردو سے استفادہ کرتے ہیں، ان مخطوطات سے، لائبریری کی کتابوں سے۔ اس ادارے میں طلباء و طالبات نے نہ صرف خوشخطی کے ذریعے مختلف اشعار لکھے ہیں بلکہ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ کہف، سورہ مزمل اور دیگر قرآنی آیات کو کتابی شکل دی ہے۔ طلباء کی جانب سے لکھے گئے کئی مخطوطات کی نمائش کے لیے ادارے ادبیات اردو سینٹر کی زیر نگرانی میں نمائش منعقد کی گئی۔ اس نمائش میں سال 2008 تا 2010 کے طلباء نے اپنے فن کے ذریعے تیار کیے گئے نمونوں کو پیش کیا۔ اس نمائش کے اختتام پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں کیلیگرافی کے نایاب نمونوں کو پیش کرنے والے طلباء کو میڈل تقسیم کیے گئے اور انہیں کیلیگرافی کے سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے۔ سورہ مزمل کو خطاطی کے ذریعے کتاب کی شکل دینے والی طالبہ حسینی فاطمہ کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ اس موقع پر اس طالبہ نے کافی خوشی کا اظہار کیا اور تمام طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے خط کو درست کرنے کے لیے خطاطی کے کورس میں داخلہ لیں۔ میں عبدالغفار سر کی شاگردہ ہوں اور یہاں پر 2 سالہ ڈپلومہ کورس میں نے ایڈمیشن لیا ہے اور میں نے سورہ مزمل اور باقی بہت سارے طغرے بھی بنائی ہیں اور میں عالم دین ہوں۔ الحمدللہ عالم دین تھی لیکن میں تحریر سے ناواقف تھی، لیکن الحمدللہ یہاں آ کر میں نے تحریر میں بہت سدھار آیا ہے اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے یہاں سے۔ تحریر ہی نہیں، بہت سے گرافک ڈیزائن اور پینسل شیڈنگ اور لوگو بنانا، ہر چیز میں نے یہاں سے سیکھا ہے اور الحمدللہ میں نے سورہ مزمل بھی لکھا ہے جو کہ 2 سے 3 مہینے میں تقریباً مکمل کیا ہے۔ الحمدللہ سورہ مزمل کو بہت سے لوگوں نے پسند کیا ہے اور الحمدللہ سورہ مزمل کی تحریر بھی بہت ہی خوب انداز میں آئی ہیں اور میں ہر طالب علم سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ تحریر کو اپنے سدھارے اور اپنے تحریر میں اضافہ لائے اور اپنے علم میں اضافہ لائے۔ تحریر کو سیکھ کر اگر ہم علم کتنا ہی ہم کیوں نہ جان لیں لیکن ہماری تحریر درست نہ ہو تو ہم علم سے ناواقف رہیں گے، اس لیے ہر طالب علم سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تحریر کو سدھاریں۔ ادارے سے فارغ التحصیل طلباء کو بہتر کارکردگی پر انعامات سے بھی نوازے جانے پر طلباء کے والدین نے کافی خوشی کا اظہار کیا اور تمام طلباء کو خطاطی کے کورس سیکھنے کا مشورہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ املا خطاطی جو ہے، املا اس کا ہونا ضروری ہے۔ اردو ہماری لسانی زبان ہے، عربی ہماری مذہبی زبان ہے۔ اگر اردو سے نابلد ہوں تو عربی نہ پڑھ سکتے نہ لکھ سکتے، اس لیے املا جو ہے نا اردو کا صحیح ہونا چاہیے۔ یہاں پر تعلیم کے لیے ان کو جو داخلہ دلائے ہیں وہ آج اللہ کا فضل ہے، بڑوں کی دعا ہے، حبیب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا تو آج جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے خطاطی کی جو ہے نا تعریف کیے ہیں اور یہ سب جو ہے نا صحرا ہمارے غفار صاحب کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اپنے کاوشوں سے جتنے بھی یہاں پر سیکھنے آئے طلباء و طالبات ان کو اپنی صحیح رہنمائی میں جو ہے نا ان کو لے کر چلے اور یہ اس کے لیے جو ہے نا سیکھنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ادارے ادبیات اردو کی جانب سے چلائے جا رہے اس کورس سے ایک طرف اردو کو فروغ حاصل ہو رہا ہے تو دوسری طرف اس کورس سے فارغ التحصیل طلباء کو مختلف خانگی اداروں میں گرافک ڈیزائنر کے عہدوں پر بھی ملازمت حاصل ہو رہی ہے۔ اس ادارے سے فارغ التحصیل طلباء کا کہنا ہے کہ حکومت اردو کے فروغ کے لیے سرکاری مدارس میں خطاطی کے کورس کا اضافہ کرے جس سے طلباء میں خوش خطی سے لکھنے کی تربیت حاصل ہوگی اور طلباء اردو کو بہتر طریقے سے جانیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت طلباء کی اس فکر کو کہاں تک عملی جامہ پہناتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔